السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ سورۃ المائدہ کے رکوع نمبر 9 میں آپ نے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ پڑھا تھا۔ اس کی میں نے مختصر سی ایک ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ کو اس کے بارے میں اچھی طرح سے علم ہو جائے اور سمجھ آ جائے کہ اصل قصہ کیا تھا۔ آپ نے بہت سی اس کے بارے میں کہانیاں اور روایتیں اور نیٹ پہ بہت سی باتیں سنی ہوں گی، تو ہم وہ بات جو قرآن حدیث سے ثابت ہے نا، وہ ہم اس میں سیکھیں گے کہ اصل بات کیا تھی۔ ٹھیک ہے، تو مختصر سی ویڈیو میں نے بنائی ہے، 5-10 منٹ لگنے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المائدہ ہے، رکوع نمبر 9 میں آپ نے پڑھا تھا وَاتْلُو اور پڑھیں علیہم ان پر، نبأ خبر، ابنی آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی، بالحق کی ساتھ حق کے۔ ٹھیک ہے، اس جب قربا قربان، جب انہوں نے قربانی پیش کی، ایک قربانی، فتقبل من احدہما، پھر قبول کر لی گئی ان میں سے ایک کی، ولم یتقبل من الآخر، اور نہیں قبول کی گئی دوسرے سے۔ کالا، اس نے کہا، لأقتلنک، ضرور میں قتل کر دوں گا تجھ کو۔ کالا، کہا، انما، بے شک صرف، یتقبل اللہ، قبول کرتا ہے اللہ، من المتقین، متقیوں سے۔ یہ ساتھ ساتھ میں آپ کو سارا قصہ بتاتی ہوں اور ساتھ ساتھ ترجمہ ہم پڑھتے جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو اس میں قصہ کیا تھا کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام قابیل تھا، وہ بڑا تھا، اور چھوٹا حابیل تھا۔ ان میں سے جو حابیل تھا وہ زیادہ طاقتور تھا، چھوٹا تھا لیکن زیادہ طاقتور تھا اور بہت زیادہ سمجھدار تھا، اور جو بڑا ہے وہ زیادہ غصے والا تھا۔ اور بڑے بیٹے نے ہی چھوٹے بیٹے کو، یعنی اپنے چھوٹے بھائی کو قتل کیا تھا۔ اور قتل کرنے کی وجہ کیا ہے؟ نظر یا قربانی انہوں نے پیش کی تھی، اور کیوں پیش کی تھی اس کے بارے میں بہت سی روایات مشہور ہیں۔ جو زیادہ مشہور ہے نا وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، لیکن وہ قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جو بہت مشہور ہے روایت وہ ہے جو یہود و نصارہ کی کتب سے معلوم ہوتے ہیں، یعنی تورات اور انجیل سے، تو ہم اس کو سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ ٹھیک ہے، اور کیا واقعہ تھا وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں مختصر سا۔ اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت آدم اور حوا کے بیک وقت بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے، دوسرے حمل سے پھر لڑکا اور لڑکی ہوتے تھے۔ ایک حمل کے بہن بھائی کا نکاح دوسرے حمل کے بہن بھائی سے کر دیا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، ان کے دور میں بہن بھائی سے نکاح ہو جاتا تھا نا، اس لیے کر دیا جاتا تھا۔ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن بدصورت تھی، جبکہ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن خوبصورت تھی۔ اس وقت کے اصول کے مطابق حابیل کا نکاح قابیل کی بہن کے ساتھ اور قابیل کا نکاح حابیل کی بہن کے ساتھ ہونا تھا، لیکن قابیل چاہتا تھا کہ وہ حابیل کی بہن کی بجائے اپنی ہی بہن کے ساتھ جو خوبصورت تھی نکاح کرے۔ ٹھیک ہے، یہ والا واقعہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ روایت ہے، اس کو ہم سچا جھوٹا نہیں کہہ سکتے، یہ حدیث نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سب سے زیادہ بیان کی جانے والی روایت ہے اور سب سے زیادہ مشہور واقعہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، لیکن یہ حدیث نہیں ہے، حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ زیادہ مشہور ہے اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو یہ وجہ بیان کی جاتی ہے کہ اس وجہ سے انہوں نے پھر اپنی قربانی پیش کی۔ جو قابیل تھا اس نے ناقص قربانی اللہ کی راہ میں پیش کی، اور جو حابیل تھا اس نے اچھی قربانی پیش کی تھی، تو اس کی قبول ہو گئی اور قابیل کی قبول نہ ہوئی۔ اس وقت کیا ہوتا تھا؟ اس وقت لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ کس کی قربانی قبول ہوئی ہے، کس کی نہیں قبول ہوئی۔ آسمان سے آگ آتی تھی اور جس کی قبول ہوتی تھی نا قربانی، اس کو جلا دیتی تھی، تو پتہ چل جاتا تھا کہ اس کی قربانی جو ہے نا اللہ نے قبول کر لی ہے۔ تو اس طرح قابیل کو اپنے چھوٹے بھائی سے حسد ہو گیا اس بات پہ۔ ٹھیک ہے، قربانی کس چیز کی پیش کی گئی تھی اس کی بھی کوئی حدیث سے وجہ نہیں معلوم، اور نظر یا قربانی پیش کرنے کی کیا وجہ تھی یہ وجہ بھی ہمیں قرآن یا حدیث سے نہیں پتہ۔ ٹھیک ہے، روایات ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں کس چیز کی قربانی پیش کی گئی تھی۔ کہتے ہیں قابیل نے ناقص حصہ اپنی پیداوار، زمین کی پیداوار کا ناقص حصہ نکالا تھا جو قبول نہیں ہوا، اور حابیل جو ہے یہ بھیڑ بکریاں پالتا تھا، تو اس نے ایک اچھا دمبا اللہ کے راستے میں قربان کیا تو اس کی قربانی قبول ہوگی۔ تو یہ بھی روایات ہیں، ٹھیک ہے، قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ روایات ہیں ان دونوں کے بارے میں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ تو جب حابیل کی قربانی قبول ہو گئی نا، تو قابیل کو اس بات کا بہت حسد ہوا کہ میری قربانی کیوں نہیں اللہ نے قبول کی اور اس کی کیوں قبول کر لی۔ ٹھیک ہے، تو اس نے اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہا اور اپنے بھائی کو کہا کہ میں تمہیں ضرور قتل کروں گا۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نے ادھر پڑھا ہے یہ۔ ٹھیک ہے،
اس نے کہا میں تمہیں ضرور قتل کر دوں گا. تو حابیل نے کیا کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے متقیوں سے. ٹھیک ہے. تو پھر قابیل نے کہا لئن بسطتا، حابیل نے کہا بلکہ چھوٹے بھائی نے، لئن بسطتا، اگر تو ہاتھ پھیلائے گا، الیہ میری طرف، یدا کا اپنا ہاتھ، لی تک تلانی، تاکہ تو مجھے قتل کر دے، ما انا بواسط یدیا، نہیں میں پھیلانے والا اپنا ہاتھ، الیک تیری طرف، لیقتلک، تاکہ میں تجھے قتل کروں، انی بے شک میں اخاف اللہ، میں ڈرتا ہوں اللہ سے، رب العالمین جو جہانوں کا رب ہے. چھوٹے بھائی نے کہا کہ اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاؤ گے نا تو میں تمہیں قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے جو جہانوں کا رب ہے. ٹھیک ہے. اگر دو لوگ آپس میں لڑائی کریں اور دونوں ایک دوسرے کو قتل کرنے کے در پہ ہوں، دونوں ایک دوسرے کو قتل کرنا چاہیں، تو پھر دونوں جہنمی ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری و مسلم میں آپ کو اس کا ترجمہ بتا دیتی ہوں. قاتل و مقتول دونوں جہنم میں ہیں. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاتل و مقتول دونوں جہنم میں ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ قاتل تو ٹھیک ہے، وہ اس نے قتل کیا اس وجہ سے جہنم میں ہوگا، تو مقتول جہنم میں کیوں ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیونکہ وہ بھی اپنے بھائی کو قتل کرنے کا حریص تھا. یعنی دونوں آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنا چاہتے تھے، جو غالب آیا اس نے دوسرے کو قتل کر دیا، تو اس لیے پھر دونوں ہی جہنمی ہوں گے. تو اس لیے یہ جو چھوٹا بھائی ہے نا حابیل، یہ کہتا ہے کہ اگر تم مجھے قتل کرنا چاہو گے تو میں تمہیں قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا. انی بے شک میں اریدو، میں تو چاہتا ہوں تبو کہ تم اپنے سر لے لو، باسمی میرا گناہ، و اسم کا اور اپنا گناہ، فتکونا پھر تم ہو جاؤ، من اصحاب النار آگ والوں میں سے، وذالک جزاء الظالمین اور یہی بدلہ ہے ظالموں کا. کیونکہ جو مقتول ہوتا ہے اس کے گناہ بھی قاتل کے سر پڑ جاتے ہیں. قتل کرنا بہت بڑا ظلم ہے، تو اس وجہ سے جو قاتل کے گناہ ہیں وہ بھی مقتول کے جو گناہ ہیں وہ بھی قاتل کے سر پڑ جاتے ہیں اور وہ اس کے ساتھ پھر جہنمی ہو جاتا ہے. فطوعت لہ نفسہ، پھر رغبت دلائی، ابھارا اس کو، نفسہ اس کے نفس نے، کس کو؟ قابیل کو. قابیل کو یہی بات اچھی لگی، قتل اخیہ، اپنے بھائی کا قتل کرنا. اس کے نفس نے، قابیل کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل کرنے پر ہی رغبت دلائی. فقتلہ، پھر اس نے اس کو قتل کر دیا. فاصبح، پس وہ ہو گیا، من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں، دنیا اور آخرت کا نقصان اٹھانے والوں میں. دنیا میں بھی سزا ملی، جو قطع رحمی کرتا ہے نا، رشتہ داری کو ختم کرتا ہے، اس کی سزا دنیا میں بھی مل جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو دنیا میں بھی اس کے لیے نقصان اور آخرت میں بھی اس کے لیے نقصان. پھر یہ والا واقعہ ہو گیا، یہ جو میں نے آپ کو یہاں بتا دیا. پھر آگے اب شروع ہو رہا ہے کوے کا واقعہ. کوے کا کیا واقعہ ہوا تھا؟ پہلے اس کی یہاں سے عربی دیکھیں. فبعث اللہ، پھر اللہ تعالیٰ نے بھیجا، غراباً ایک کوا، یبحث وہ خریدتا تھا یعنی کھودتا تھا، فی الارض زمین میں، لیریہ تاکہ وہ دکھائے، کیف یواری سوءۃ اخی، کیسے وہ چھپائے اپنے بھائی کی لاش. اب اس نے اپنے بھائی کو قتل تو کر دیا، اب اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ یہ پہلا قتل تھا نا دنیا میں، تو اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اب لاش کا کیا کرے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جس نے زمین کو کھودا تاکہ وہ اس کو دکھائے کہ کیسے وہ اپنے بھائی کی لاش چھپا سکتا ہے. تو پھر اس کو سمجھ آئی کہ یہ تو جانور مجھ سے اچھا ہے، یہ پرندہ مجھ سے اچھا ہے، جس کو پتہ ہے. مجھے تو اس بات کی سمجھ نہ آئی کہ میں اس طرح سے اپنے بھائی کی لاش کو چھپاؤں. یہ شرمندہ ہونے والا ہوا تھا نا، یہ اس بات پہ شرمندہ نہیں ہو رہا تھا کہ اس کے بھائی کا قتل ہو گیا، یہ اس بات پہ شرمندہ ہو رہا تھا کہ اس کو سمجھ نہ آئی اور ایک پرندے کو سمجھ آ گئی کہ کیسے اس کو چھپانا ہے. اس نے مجھے بتایا اور مجھے اس بات کی سمجھ نہ آئی کہ میں لاش کو کیسے چھپاتا. ٹھیک ہے. تو یہ سارا واقعہ تھا، یہ دنیا میں ہونے والا پہلا قتل تھا. ٹھیک ہے. اور دنیا میں اب جتنے بھی قتل ہوتے ہیں نا، اس کے بعد یہ پہلا قتل تھا نا، قابیل نے کیا تھا، تو جتنے بھی قتل ہوتے ہیں نا ان سب کا ایک گناہ قابیل کے سر بھی جاتا ہے. قابیل کے نام اعمال میں بھی ایک گناہ اس کا لکھا جاتا ہے قتل کا، کیونکہ دنیا میں قتل کو جاری کرنے والا، قتل کے ظلم کو جاری کرنے والا پہلا شخص قابیل تھا. ٹھیک ہے. تو جو کوئی برا طریقہ جاری کر کے جاتا ہے نا، اس کو بھی اس گناہ کا وبال پہنچتا ہے. قاتل کی سزا میں نے لکھی ہوئی ہے. قاتل کی سزا یہ تو چونکہ بھائی نے بھائی کو قتل کیا تھا تو اس نے قطع رحمی بھی کی تھی. ٹھیک ہے. اور اس کو آخرت میں بھی سزا ملی اور دنیا میں بھی سزا ملی. جو قطع رحمی کرتا ہے نا اس کو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے. تو قاتل کی اور کی سزا ہوتی ہے کہ اس کو قصاص میں پھر قتل بھی کیا جاتا ہے. اگر قتل نہیں کیا جاتا تو پھر قصاص، پھر دیت لی جاتی ہے.
یا پھر معاف کیا جاتا ہے۔ یہ 3 سزائیں ہیں قاتل کی ہمارے دین میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا جو واقعہ آپ نے پڑھا ہے نا، یہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا تھا قصہ، جو میں نے مختصراً آپ کو بتا دی ہے۔ جو دو روایتیں ہیں، یہ قربانی پیش کرنے کی وجہ کیا تھی اور قربانی کس چیز کی پیش کی گئی، ان کی روایتیں، ان میں قرآن اور حدیث سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور باقی جو میں نے نا آپ کو یہ رکوع نمبر 9 کی روشنی میں سارا آپ کو بتایا ہے، ٹھیک ہے، کہ کیا واقعہ ہوا تھا اور کیسے ہوا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔